لیکن آپ کو حیرت ہوگی، یہ جو حجاج بن یوسف تھا نا، حجاج بن یوسف، اس نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جی یہ طے شدہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ 2.5 لاکھ تک آپ نے بندے قتل کیے، تو جنت میں جائے گا؟ 2.5 لاکھ سے زیادہ کیا ہے۔ 1.25 لاکھ وہ ہے جن کو جیلوں میں بند کر کے آپ نے مارا ہے، قید خانے میں بند کر کے جن کو مارا ہے۔ لڑائیوں کے اندر کتنے لوگوں کو قتل کیا اس کی کوئی تعداد ہی نہیں۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک تو سمجھو کہ حجاج بن یوسف نے لوگ قتل کیے۔ لیکن کہتا ہے اماں جی مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، اللہ مجھے جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ والدہ نے کہا کہ 2.5 لاکھ مسلمانوں کے قاتل تو جنت میں جائے گا؟ اس نے عجیب بات کی۔ یہ قرآن کا بڑا ماہر تھا، ظالم تھا لیکن قرآن کا بڑا ماہر تھا۔ تو کہنے لگے اماں جی یہ بتاؤ کہ میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں، غصے میں آ کر کے آپ کی ٹانگیں توڑ دوں، آپ کو اتنی پٹائی آپ کے کر دوں کہ آپ اٹھنے کے قابل نہ رہیں، اور اس کے بعد پھر میرے دشمن آ کر کے مجھے پکڑ لے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور سامنے آگ جلائے لکڑیاں ڈال کر کے، اور وہ آگ آسمان سے بات کر رہی ہو، بھڑکتی ہوئی آگ، اب آپ سے پوچھے اماں اس نے آپ کو مارا ہے، یہ نافرمان بیٹا ہے، یہ ذلیل ہے، اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں، اماں آپ اجازت دے دیں اس کو آگ میں پھینکیں، خدا واسطے بتاؤ آپ اجازت دیں گے؟ اماں نے کہا ابا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، میں اجازت نہیں دوں گی، میرے ہڈیاں بھی توڑ دو۔ پھر کہا اماں جی اب سن لو، حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ، اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا شفیق اور مہربان ہے کہ ماں کی شفقت ہے کچھ بھی نہیں۔ جب آپ اس دنیا والی آگ میں مجھے پھینکنے کو پسند نہیں کرتی، اجازت آپ نہیں دیتی، تو اللہ کیسے پسند کریں گے جہنم میں مجھے پھینکیں؟ اللہ کی شفقتیں تو آپ سے تو بہت زیادہ ہے، اس کی مہربانیاں تو آپ سے زیادہ ہے۔ لیکن خیر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ہزارے والے تو اور زیادہ غصے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ بتا دیں کہ ایک آدمی زندگی بھر وہ السلام علیکم محترم ناظرین، مولانا منظور مینگل صاحب کا ہر بیان علم سے بھرپور اور حکمت سے لبریز بیان ہوتا ہے، جس سے سننے والے ناظرین کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بیان جو کہ حجاج بن یوسف کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا، حجاج بن یوسف کے بارے میں امت مسلمہ کا بچہ بڑا سب ہر ایک واقف ہے کہ حجاج بن یوسف کون تھا، کیسا حکمران، کیسا حاکم تھا، اس کی سختی اور اس کی بددینی ہر ایک اس سے واقف ہے۔ حجاج بن یوسف وہ آدمی ہے جس نے کئی نیک لیکن غیور تھا، غیرت مند تھا، جس اپنے بھتیجے محمد بن قاسم فاتح سندھ کو یہاں سندھ کی طرف بر صغیر کی طرف بھیجا ہندو کافر راجہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کا واقعہ ہے وہ یہ کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں مشہور تھا بڑا ظالم تھا، اور یہ کہا جاتا کہ تم میں اللہ بخشے گا نہیں، اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا کیونکہ تم بہت بڑے ظالم ہو، تم نے کئی مسلمان، کئی اللہ والوں کا خون بہایا ہے یہاں پہ۔ تو ایک دفعہ والدہ نے کہا کہ اللہ تمہیں بخشے گا نہیں، تو والدہ سے سوال کیا کہ میری والدہ اگر اللہ روز قیامت تمہیں یہ اختیار دے کہ تم جسے چاہو جنت بھیج دو، تو کیا تمہیں جب اختیار ملنے کے بعد مجھے جہنم بھیجنا پسند کرو گی؟ تو والدہ نے کہا نہیں بیٹا، میری تو تمہارے ساتھ محبت شفقت ہے، تو میں کیوں تمہیں جہنم بھیجنا پسند کروں؟ حجاج بن یوسف نے بہت عجیب بات کہی کہ جب تم والدہ ہو کر مجھے جہنم نہیں بھیجو گی تو کیا ایک وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو وہ کیا مجھے جہنم میں دھکیلے گا؟ تو میری امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ اس سب
بات کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ظالم بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ ظلم ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں لے گا، لیکن اللہ رب العزت مختار کل ہے، اس کے اختیارات میں بہت کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے اختیارات۔ جب اللہ فیصلہ کر دے کسی کے معاف کرنے کا تو کوئی سوال کرنے والا نہیں، اور کسی پاکیزہ آدمی کے جہنم بھیجنے کا فیصلہ کر لے تو اس سے بھی سوال کرنے والا نہیں، تو سب اللہ کے فضل و رحمت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اصل اس سبق کا، اس واقعہ کا مقصد تھا کہ اللہ سے امید رکھنا اور نیک اعمال کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔